ریزرو سیٹس والا معاملہ اب کیونکہ ہے فلوٹنگ ان دی ایئر کہہ لیں، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، یہ بڑا ایٹ لینتھ جو ہے یہ ڈسکشن اس کی ہوئی. جو جماعت کلیم کر رہی ہے کہ یہ سیٹیں ان کے پاس جانی چاہیے، ایک کینڈیڈیٹ بھی موجود نہیں ہے پارلیمنٹ میں، الیکشن لڑ کے آیا ہو پارلیمنٹ میں موجود ہو تو یہ پارلیمانی پارٹی نہیں ہے. یہ ریزرو سیٹ سنی اتحاد کونسل کو تو نہیں جا سکتی. یہ مخصوص نشستوں والا معاملہ جو ہے اوبیسلی اگر یہ نشستیں آپ کو مل گئی تو ایک چیز جو بار بار جس کا ذکر ہو رہا ہے کہ شاید آپ لوگ کوئی ترمیم لانا چاہتے ہیں. پہلے تو آپ کو مبارک ہو، آپ جو ہے اب مشیر بھی لگ گئے وزارت قانون میں، اور جو بھی ترمیم آنی ہے یقیناً آپ کی ان پٹ بھی ہوگی. تو کیا ہے آپ کے ذہن میں، کیا کچھ لانا چاہ رہے ہیں؟ چیف جسٹس صاحب کے عہدے کی میعاد میں کوئی اضافہ ہوگا، کیا ہوگا؟ سب سے پہلی جو بات ہے، آپ نے ریزرو سیٹس کی بات کی، تو دیکھیں کوئی بھی آئینی ترمیم ہے اس کے لیے 2/3 اکثریت کا ہونا بہت ضروری ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ریزرو سیٹس والا معاملہ اب کیونکہ ہے، ابھی تو یہ فلوٹنگ ان دی ایئر کہہ لیں اس طرح ہے کہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. ابھی یہ کیا اس کا فیصلہ آتا ہے اور معاملہ سب جوڈس ہے، تو میں اس پہ اتنی کوئی زیادہ جو ہے ڈیٹیل ذکر تو نہیں کروں گا یا کامنٹ نہیں کروں گا. لیکن 9 تاریخ کو ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ میں یہ کیس ہے، اور میرا ایک موقف جو ایک قانون کا ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے، کیونکہ شعیب شاہین صاحب میرے سینئر بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، ہم تو آئرو سیکھتے بھی ہیں ان سے. حسن رضا پاشا صاحب سے بھی میں نے بڑا سیکھا، پنڈی بار میں ہم لوگوں نے اکٹھے پریکٹس کی، اسلام آباد بار میں اکٹھے پریکٹس کی. تو یہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہے سر. یہ کیس دیکھیں بڑا اس کا پریسیڈنٹ نہیں ہے، یہ بڑا ایٹ لینتھ جو ہے یہ ڈسکشن اس کی ہوئی، اور ڈسکشن میں آپ نے دیکھا کہ جو چیزیں سامنے آئیں، اب وہ ایک پارلیمانی پارٹی اور پولیٹیکل پارٹی کے بیچ میں ایک ڈفرنس ہے. اب جو جماعت کلیم کر رہی ہے کہ یہ سیٹیں ان کے پاس جانی چاہیے، تو اس کا تو کوئی بھی کینڈیڈیٹ جو ہے، نہ ایک کینڈیڈیٹ بھی موجود نہیں ہے جو پارلیمنٹ میں الیکشن لڑ کے آیا ہو اور اس پارٹی کے نشان پہ وہ آ کے اس نے وہ پارٹی کو جوائن کا رکن ہو اور پارلیمنٹ میں موجود ہو، تو یہ پارلیمانی پارٹی نہیں ہے. گو کہ اب مجھے پتہ ہے کہ شعیب شاہین صاحب اس بات پہ آئیں گے کہ پھر وہ نوٹیفیکیشن کیوں ایشو ہوا اس پارلیمانی پارٹی کا. میں اس پہ بھی کہوں گا کہ یہ ساری چیزیں تو معزز عدالت کے سامنے ہے تو ہو گیا اور یہ سارا معاملہ ہے. لیکن جہاں تک سر یہ بات ہے ریزرو سیٹس کی، یہ ریزرو سیٹس سنی اتحاد کونسل کو تو نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے. اور یہ پی ٹی آئی کو، کیونکہ ان کی اپنی یہ سیاسی اور قانونی غلطی تھی کہ ان کو کسی نے منع نہیں کیا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کو جوائن نہ کرتے. یہ 3 دن کے اندر ان کے سامنے تھا، سارا آئین بھی موجود تھا، قانون بھی موجود تھا. اگر سر یہ آپ کو مل جاتی ہیں تو ان کو بنیاد بنا کے یا ان سیٹوں کی مدد سے کوئی ترمیم کوئی ذہن میں ہے، کوئی ایسی چیز ہے، کوئی پیکج ہے جس کا بار بار میڈیا میں ذکر ہوتا ہے کہ حکومت یہ سوچ رہی ہے، حکومت یہ سوچ رہی ہے، ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی ٹرانسفر کر دی جائے گی نئے پیکج کے تحت، اس طرح کی ساری باتیں بار بار فلوٹ ہوتی ہیں میڈیا میں. قاضی صاحب بالکل قطعاً میں کہوں کہ یہ چیم گوئیاں ہیں، چیم گوئیوں کی حد تک ضرور ہے بات. ہاں آئین میں دیکھیں there is always room for improvement آئین اور قانون کے اندر، اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی ایسے ایونیوز ہیں جس پہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہو سکتی ہیں، اور اس پہ بھی اگر کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سب سے بڑی جو بات میں نے دیکھی ہے ان پریکٹس، اور یہ شعیب شاہین صاحب اور حسن رضا پاشا صاحب ایگری کریں گے کہ آپ کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج کی جو عمر ہے اس میں یہ تضاد ہے آپ کے آئین پاکستان میں. مطلب ایک 62 سال پہ ریٹائر ہوتا ہے، ایک 65 سال پہ ریٹائر ہوتا ہے. تو یہ تو ایکوالٹی نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان تو ایکوالٹی کی بات کرتا ہے، ایون ود ان ڈپارٹمنٹس، ود ان پرسنس. تو اس تمام چیز کو تو میں یہ کہوں گا کہ اس پہ خاصی چیزیں ہیں جس میں آئینی ترامیم کو زیر غور زیر بحث لایا جا سکتا ہے.